جو ہمارے لیے لازمی ہیں کہ ہم نے ادا کرنی ہے، جبکہ صدقات وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم دے دیں تو بہت اچھا ہے، نہ دیں تو کوئی بائنڈنگ نہیں۔ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو منہ دکھائی پر بیگم کو سیٹ دیا تھا وہ شوہر کا ہے کہ بیگم کا ہے۔ لڑکی والے نے ایک لڑکے والوں کا جو سیٹ ہیں، لڑکی والوں کے جو سیٹ ہیں، یا ایون جو ایکسپینس کے پیسے شوہر نے کما کے بیگم کو دیے ہیں، وہ کس کی اونرشپ میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات ہوتی ہے صدقات کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں۔ اچھا دیکھیں، دو الگ چیزیں ہیں، صدقات الگ چیز ہوتی ہے اور زکوٰۃ الگ چیز ہوتی ہے۔ ٹیکنیکلی یہ شریعت کی اصطلاح میں اس کو اور انداز میں ایکسپلین کیا جاتا ہے، لیکن میں آسانی کے لیے سمجھا دیتا ہوں۔ زکوٰۃ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم نے ادا کرنی ہے، جبکہ صدقات وہ چیز ہوتی ہیں کہ اگر ہم دے دیں تو بہت اچھا ہے، نہ دیں تو کوئی بائنڈنگ نہیں ہے۔ نہیں تو ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ علل حساب ہم لوگ نا پیسے دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری زکوٰۃ ادا ہوتی جا رہی ہے، زکوٰۃ ادا ہوتی جا رہی ہے، اور کبھی صدقہ بھی ہوتا ہے، کبھی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے بغیر حساب کتاب کے۔ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ تو بہت کامن ہے۔ نہیں یہ صحیح اپروچ نہیں۔ دیکھیں پہلے بات سمجھ لیں، زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ جی، یعنی کون وہ آدمی ہے جس کو زکوٰۃ کے لیے وہ ایلیجبل ہوگا ٹو پے، ایلیجبل ٹو پے زکوٰۃ؟ وہ ہوتا ہے جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی یعنی کیش، مال تجارت کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہو۔ یعنی کہ اگر اس میں اصل میں بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، 52.5 تولے چاندی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ کتنے آپ اماؤنٹ وائز اگر آپ بتائیں؟ دیکھیے ہر سال تمام بڑے دارالفتاؤں سے اس کی ایک اماؤنٹ آتی ہے کہ آپ کے پاس اتنے 1000 روپیز ہو، کبھی 40,000 ہوتا ہے، کبھی چاندی کے پرائس چینج ہو رہی ہے نا ایوری سنگل ڈے، تو وہ پرائس آتی ہیں۔ رمضان المبارک کی بھی آ چکی ہیں، آپ چیک کر لیں، وہ آپ کے پاس سب کے پاس پتہ ہو۔ اکارڈنگلی جس کے پاس ہو وہ ہے ایلیجبل ٹو پے، ٹھیک ہے؟ اور ایلیجبل ٹو ریسیو وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی یعنی کیش، مال تجارت اور زائدہ ضرورت اشیاء کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے اوپر نا بہت سارے معاملات ہیں، اگر ہم دیکھیں نا، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں بلف بھی کرتے ہیں اور بہت ساری ریئلٹی بھی ہوتی ہے۔ مطلب مجھ سے کوئی حساب مانگنے آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے کہا کہ زکوٰۃ کے بعد میں ان کو پیسے دے دیے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ آیا وہ ایلیجبل ہے بھی یا نہیں۔ یہ بڑی ڈینجرس بات ہے، بلکہ دو رخی بات ہے یہ۔ ایک تو اس کا اینگل یہ ہے نا کہ جس نے زکوٰۃ کو وہ ڈیزرو نہیں کر رہا تھا، اس نے زکوٰۃ لے لی، وہ تو خسر دنیا والآخرہ ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اور ادر وے اراؤنڈ ہے کہ جس نے پے کرنی تھی، اصول تو یہ کہتا ہے اس کو تحقیق کر لینی چاہیے، ایٹ لیسٹ بیسک لیول آف ریسرچ جو ہے نا وہ کر لینی چاہیے، اچھی بات ہے۔ بیگم سے جو ہے نا اس پہ بڑا لڑائی چل رہی تھی زبردست قسم کی۔ کس بات پہ چل رہی ہے؟ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں ابھی اس کو مذہب کا ٹچ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ جو ہے نا اس پہ بات اسلامک ٹچ دینا چاہ رہا ہوں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیا میں نے بیگم کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ اوہ یہ تو بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، بہت سینسٹیو مسئلہ ہے۔ آپ آسان آپ کو اس کو لائٹلی لے رہے ہیں، لیکن اتنا لائٹ ہے نہیں ہے۔ نہیں لائٹلی نہیں لے رہا، جب آپ کو جیب سے دینی پڑتی ہے تو لائٹ رہتا نہیں ہے۔ نہیں، the point is اصل میں دیکھیے ہر انڈیویجول اپنی زکوٰۃ خود ادا کرتا ہے۔ جی میں حسن اپنی زکوٰۃ ادا کروں گا، میری بیگم اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں گی۔ جی یہ اور بات ہے کہ کرنی تو پڑتی ہے۔ نہیں اگر ویسے ادا کر دی جائے تو مطلب ٹھیک ہے، آپ اس کو پے کر دیں کہ آپ اپنی طرف سے ادا کر دیں، دیٹس گڈ۔ یعنی میں نے میری بیگم کو پیسے دیے کہ آپ ادا کر دیں تو ٹھیک ہے۔ پرپس یہ ہے کہ ادا کرنے والا اس کی اونرشپ میں ٹرانسفر ہوگی، وہ اونرشپ میں ہوگی تو وہ ادا کرے گا نا۔ جی بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس میں کچھ کنفیوژنز ہوتی ہیں، وہ ذرا سمجھ لیں۔ جو جولری ہوتی ہے نا اس میں خالص سونا یا اس کا وہ گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو زیورات کی جو باقی جو چیزیں لگی ہوتی ہیں، وہ نگ وگ اور آرٹیفیشل چیزیں وہ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کو بائیفرکیٹ کس طرح کریں گے؟ تو بڑے آرام سے کی بات ہے، جولرس کے پاس چلے جائیں، جولر کا گرام نکال دیتا ہے نا، ایگزیکٹ بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنا ہے، ایک بات۔ دوسرا دیکھیں جو کیش گنا جاتا ہے نا، وہ آپ کی پاکٹ میں موجود 2 روپے کا سکہ بھی گنا جائے گا، لوگ اکثر یہ نہیں کرتے۔ اچھا لوگ ایک اور کام بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس پیسہ 1 سال تک وہ نہیں رہتا تو میں اس کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کروں۔ اچھا یہ بھی یہ مت ہے، ایکچولی مت بیسکلی نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا یہ ہے کہ جو ہر سال گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ فرسٹ ٹائم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے فرسٹ ٹائمر کے لیے، ٹھیک ہے؟ ونس یو آر ایلیجیبل آپ کو ہر سال ادا کرنی ہے، ایز لانگ ایز آپ کے پاس وہ ایک تھریش ہولڈ موجود ہے جو کہ زکوٰۃ کا کرائٹیریا ہے۔ اگر ہم سمپل اپنی اکاؤنٹنگ ٹرم میں بات کریں، ہم بات کرتے ہیں
ایز ایٹ کی پوزیشن میں، کہ آج کے دن پہ میرے پاس کتنا اثاثہ ہے، ایگزیکٹلی اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چاہے وہ زکوٰۃ وہ پیسہ آپ کے پاس ایک دن پہلے آیا ہو، چاہے وہ آپ کے پاس 364 دن پہلے آیا ہو. لیکن اگر آپ زکوٰۃ کے تھریش ہولڈ سے نیچے چلے جائیں گے جی ہاں تو پھر وہ ایک الگ بات ہے اس دن. لیکن ہاں، آپ وہ تھرو obviously وہ تو الگ اچھا بات ویسے ایک بات بتاؤں تو اب اس سال کا تو ابھی آ جائے کلیئر ہو جائے گا، لیکن ویسے زکوٰۃ جو ہے وہ عام آدمی کے پاس ہوتے ہیں پیسے اتنے میں کہ آپ وہ کو زکوٰۃ ادا کر. عجیب بات بتاؤں کہ نا آپ کو بتائیے، میں بینک پہ میری نوکری ہے، تو میں وہاں پہ آپ اسلامی بینک میں ہیں؟ اسلامی بینک میں ہوں. تو وہاں پہ میں گیا نا پہلے رمضان کے بعد، تو وہاں پہ گیا تو عجیب ہنگامہ، اچانک ہم لوگ بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے تھے، روزے میں پتہ ہے ویسے کام نہیں ہوتا، تو ہم لوگ پرسکون بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ہنگامہ شروع ہوا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے، کیا چکر ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی آئے ہوئے ہیں اور ان کے نا انہوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ یار پیسے کیوں کٹے میرے زکوٰۃ کے مد میں، اور زکوٰۃ کے مطلب کو پڑھتے ہیں پیسے ڈیڈکشن ہوتے ہیں، اور وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے یہ پیسے آئے ہیں 5 دن پہلے، وہ اچھے خاصے پیسے تھے، کچھ ملینس میں تھے، لیکن پیسے میرے 5 دن پہلے آئے ہیں، میرے پاس تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے. اور انہوں نے وہ فارم بھی سبمٹ نہیں کیا. میں نے سوچا کہ میں جا کے ان سے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں، تو انہوں نے کہا نہیں علی بھائی، اگر آپ وہ بھی روزے سے اور آپ بھی روزے سے، اگر آپ کو زندگی پیاری ہے تو بس یا تو آپ کے اندر بہت زیادہ صبر ہو تو آپ برداشت کر لیں، ورنہ پھر آپ بات نہیں کر سکیں. تو بھائی یہ بات ہے صحیح کہ یہ مت ہے ہمارے یہاں کہ ہم لوگ جو ہے نا پورا سال گزارنا ہوگا تبھی زکوٰۃ. اچھا یہ جو بات ہے نا یہ زکوٰۃ یہ تو فارم سبمٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ نہیں کٹتے. جی وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بابا جی کو آپ نے بتا دیجیے. بابا جی کو میں نے بتانے کی کوشش نہیں کی نا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ گولی چل گئی پھر تو کام ہو گیا نا، تو یہ صورتحال تو ہوتی ہے. اچھا لیکن دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ وہ قوم جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتی اللہ تعالیٰ اس پر قحط سالی اللہ وہ کر دیتے. دیکھیں یہ مسئلہ کتنا کامن ہے، کتنی خطرناک بات ہے. اور ہمارے یہاں آنکھوں سے دیکھتے ہیں چیزیں شارٹیج ہو رہی ہیں، کبھی ایک چیز کی شارٹیج، کبھی دوسری چیز کی شارٹیج، یہ سب اللہ تعالیٰ بس محفوظ فرمائے. فریب بھی بہت ہے. آپ یہ دیکھیں نا، جیسے میرے پاس کوئی چیز مالک، میں کس چیز کا مالک ہوں اور میرے پاس کل زکوٰۃ لی ہوتی ہے، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں یا کسی اپنی بیگم کو کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ میرا جو اثاثہ ہے نا یہ آپ کی ملکیت ہوگی، اور ایک دن لینے کے بعد اگلے دن واپس میں اپنے پاس ملکیت میں لے لیتا ہوں. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتا دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ ہاں یہ بات آپ کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے؟ صحیح بات یار کدھر بلف کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات. یعنی وہ ذات جو ہر جگہ موجود ہے، جو سب چیزیں جانتی ہے، جو دل میں ہے وہ جانتی ہے، اب کیا بلف کھیل لیں گے؟ کر کیا لیں گے؟ اچھا کیا ہوگا، آپ نے نمبرز کو گھما لیا، اس کو ادھر کر لیا، اس کو ادھر کر لیا، سادہ لفظوں میں ٹوپی ادھر پہنا دی، ٹوپی ادھر گھما دی، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے. تو بھائی یہاں اپنے آنکھوں سے پھر دیکھتے ہیں لوگ، خسر دنیا والآخرہ دونوں ہے، آخرت الگ برباد ہوتی ہے، قبر میں مرنا ہے، جواب نہیں دینا لوگوں. اچھا یہ آپ نے جو شروع میں بات بتائی تھی نا کہ جو زکوٰۃ کے ایلیجیبل نہیں ہوتے اور وہ لے لیتے ہیں، ان کے تو میں نے اپنی زندگی میں معاملات ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے خاندانوں تک ایسے مسئلے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اچھا دیکھیں ایک جو ہے نا مجھے زکوٰۃ کا ایک آف شوٹ ہے، وہ وراثت میں جا کے نکلتی ہے، لیکن بہت ہی غلط مسئلہ ہے. ہماری سوسائٹی میں میاں بیوی میں اونرشپ ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا. ہاں یہ جسے کہتے ہیں نا مدر آف آل ایول، یہ اس طرح کی چیز. بالکل اپنی زبردست. دیکھیں آپ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو منہ دکھائی پر بیگم کو سیٹ دیا تھا وہ شوہر کا ہے کہ بیگم کا ہے. لڑکی والے نے لڑکے والوں کا جو سیٹ ہے، لڑکی والوں کے جو سیٹ ہیں، یا ایون جو ایکسپینس کے پیسے شوہر نے کما کے بیگم کو دیے ہیں وہ کس کی اونرشپ میں ہے. بالکل ایسے. جب یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ بالکل صحیح. اور اس کے بعد وراثت کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں اور اتنے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے ہم ایک کیس اسٹڈی دیکھ رہے تھے جس میں شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کے انتقال ہونے کے بعد ان کی شوہر کی والدہ یعنی ساس آیت تھی، ان میں ٹرانسفر نہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کے بعد ایک آدھا بھائی کا بھی پہلے کا انتقال. اتنی لمبی اس میں کمپلیکس چیز انوالو ہو جاتی ہیں. کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر ہو اونز واٹ اینڈ ہو از لائبل فار دیٹ. مطلب ایون یہ کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر پیسے دیتے ہیں، اپنی بیگم کو یا کسی کو کہ بھائی یہ پیسے اس کے لیے ہیں، اب یہ پیسے کے مالک کون ہے؟ ویسے تو بیگم ہی ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، لیکن ویسے اسٹل اٹ نیڈس ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ یار یہ کون مالک کس چیز کا ہے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے. ہم لوگ زکوٰۃ کا کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ روزے دار کو روزہ کروانا کتنا بڑا ثواب ہے، اور اس میں یہ قید نہیں ہے کہ کوئی غریب ہو امیر ہو، بس روزے دار کو روزہ کرواؤ. تو ہم زکوٰۃ جو رمضان پیکیجز ہوتے ہیں کہ ہم نے مختلف ایک سیٹ بنا لیا، اس میں چاول ہے، گھی ہے، ضرورت اشیاء کی درجہ سارا سامان ہے، اور اس میں زکوٰۃ کی کنٹریبیوشن کر لی یا صدقات کی کنٹریبیوشن کر لی، اور لوگوں کے گھر میں وہ پیکج جمع کرا دیے. تو آپ کے خیال میں اس کے بارے میں؟ تو ہمارے یہاں آج کل بڑی ایک معروف پریکٹس ہے اور سارے پاکستان میں ہوتا ہے، بہت ساری گروسری اسٹورس اور اسپیشل پیکیجز نکلواتے ہیں اس کے لیے. اچھا میں اس سے پہلے ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں. دیکھیں یہ جو ہے نا زکوٰۃ والا معاملات، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے انڈیویجول کی زکوٰۃ، وہ تو ٹھیک ہے،
لیکن جو فائنینشیل سیکٹر میں بڑے بڑے کارپوریٹ جائنٹس ہیں ان کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ کمپلیکسٹیز کا شکار ہو جاتی ہے اور بہت دفعہ غلط ہو جاتی ہے, ادا ٹھیک نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں بزنس, جیسے ہم پیچھے بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا ایک ایسا فیکٹر ہے جس سے انکم گر جاتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, الٹا افیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ والا فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامک فائنانس کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے کنسلٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے اس مسئلے میں. اب جہاں تک آپ بات کریں وہ زکوٰۃ کی, یہ دیکھیں رمضان پیکیجز دونوں شکلوں میں کام کر سکتے ہیں. رمضان پیکیج صدقات کی مد میں بھی جا سکتے ہیں اور زکوٰۃ کی مد میں بھی جا سکتے ہیں, بیسڈ کہ آپ کرائٹیریا کو فلفل کر رہے ہیں اور اس کو اکارڈنگلی آپ نے گھر تک پہنچا دیا ہے تو وہ ادا ہو جاتی ہے. زکوٰۃ میں ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا آدمی, دیکھیں کتنی پیاری بات ہے, دوسرا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے, ایلیجیبل ٹو ریسیو ہے, تب بھی آپ کو پتہ ہے اگر آپ یہ بات کہیں گے کہ بھائی میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو اس کی دل آزاری ہوگی نا. بہت اچھی بات ہے. تو دین یہ کہتا ہے اس کو یہ نہ بتائیں کہ اس کی زکوٰۃ ہے. کتنی خوبصورت بات ہے, دیکھیں کیا پیاری پریکٹس ہے. ہمارا کتنا خوبصورت ہے اور آسان ہے. آسان نہیں, آپ دیکھیں جو ٹرانسفر آف ویلتھ ہے, امیر سے غریب کے لیے 2.5% وہ ٹرانسفر کر گیا نیچے, ہر سال روٹیٹ کر رہا ہے, کیش فلو امپروو کر رہا ہے. مطلب اگر ہم صحیح طرح دیں اس کو تو ہمارا بہت بڑا جو پاورٹی لیول کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ کم ہونے سے بہت بہتر طریقے سے. واقعی اس پہ میرے خیال ہے اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اگلے پروگرام میں اس میں جو ہے نا وہ باتیں جاری رکھیں گے. آج کے لیے ہم اسی نقطے پہ ختم کرتے ہیں کہ حدیث مبارکات میں آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ کا مال ادا نہ کرے تو قیامت کے دن زکوٰۃ کا وہ مال اس کے گلے میں ایک سانپ کی شکل میں آ کے اس کو ڈسے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشکل وقت کو دیکھنے سے محفوظ فرمائے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.